تھے. تو عمران خان صاحب اب کیا کہانی کلوز ہو رہی ہے, صفحہ ختم ہو رہا ہے, پلٹ رہی ہے ہر چیز, کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان آنے والے دنوں میں بجھتا ہوا ایک چراغ ہے؟ سیاست کے اندر جوش اور ہوش یہ دو پالیسیز ہوتی ہیں. جو جوش کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کا شارٹ ٹرم ہونا لازمی ہوتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہی ہے, جوش آتا ہے پھر لوگ اٹھتے ہیں. البتہ جو ہوش والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ ری گروپ کریں گے, واپس آئیں گے, وہ کوئی بات سنیں گے, نیگوشیٹ کریں گے, ٹیبل پر بیٹھیں گے, دوبارہ سے کوئی پینترا لیں گے. یہ جو سیکنڈری ایلیمنٹ ہے وہ خان صاحب کے مشاوروں میں تو ہے, ان کے مشیروں میں تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے مشیروں کو ہم جانتے ہیں. مگر خان صاحب کے جو فالوورز ہیں, فین فالوئنگ ہے, جو ٹین ایج کراؤڈ ہے یا ملینیلز جو ہیں 20-25 سال والے جو ہیں, ان کے اندر بھی مائنڈ سیٹ تو ٹین ایجر والا ہی ہے ان کا, کیونکہ انٹرنیٹ جنریشن ہے. ان کے اندر مجھے ہلکا سا احساس ہوا ہے کہ ان کو دو باتوں کا ادراک ہوا ہے. یہ ایک جگہ اور پر بھی گفتگو ہوئی تھی کہ وہاں پر پہلا ادراک ان کو یہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا تھک رہے ہیں. وہ بار بار سامنے آنے کے بعد کوئی اٹیمپٹ نہیں ہوتا, کوئی ان کو لڑنے کا موقع نہیں ملتا. وہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں, سارا کچھ ہے, مگر ان کو جنگ میں نہیں لے جایا جاتا. یہاں امریکہ میں عراق کی جنگ سے آنے والے فوجی جو تھے وہ پاگل ہو جاتے تھے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ عراق میں جنگ کر کر کے, قتل عام کر کر کے پاگل ہو گئے ہیں. بعد میں ہمیں پتہ لگا, اور اس پہ بڑی انہوں نے فلمیں بھی بنائی, کہ یہ بیچارے ساری زندگی تیاری کر کے وہاں جنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جنگ ہوتی نہیں ہے, بم مار کے وہ اپنا مقصد پورا کر لیتے ہیں. تو یہ جو تیاری کر کر کے پاگل ہو جاتے ہیں, گنے اٹھا اٹھا کے, ان کے دماغ پھٹ جاتے ہیں اس غم سے کہ ہم لڑ نہیں سکے. یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ فوجی کیوں پاگل ہو رہے ہیں. اس لیے کہ آپ ان کو روزانہ دشمن کے بارے میں بتاتے ہیں, دشمن بتاتے ہیں. جب دشمن کو مارنے کا ٹائم آتا ہے آپ ادھر سے یو ٹرن لے کے آ جاتے ہیں. ایک تو وہ فٹیگ جو فورسز میں آ جاتی ہے وہ ہے. دوسری چیز جو ہے, جس طرح ویتنام کی جنگ میں امریکہ سپر پاور انٹر ہوا, مگر ویتنامیوں نے تھوڑے عرصے بعد نوٹ کیا کہ یہ گورا نا گولی چلاتے ہوئے نا یہ تھوڑا سا تردد کرتا ہے. ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ڈرپوک ہے. اس وقت ان کے اندر ہمت جمع ہو گئی. تو ان کے اپنے لوگوں کو بھی خان صاحب کو آبزرو کرتے کرتے, دیکھتے دیکھتے ان کو آئیڈیا ہو گیا, اور پشتون بچے ہیں زیادہ تر ماشاءاللہ, اور ان کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ سڑے جو ہے نا, یہ جنا جڑا ہے نا, یہ ڈرپوکل ہے. تو جب آپ کو یہ چیز آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ ڈرپوکل ہے, وہ اور پہلے بھی اس نے اپنے آپ کو آگے لے گیا, اپنی ٹیم کو باہر چھوڑ دیا تھا, یاد ہے؟ میں بالکل ہاں, اپنے آپ کو وہ محفوظ ہاتھوں میں جمع کر لیتا ہے کہ میں محفوظ ہوں, تو باقی بعد میں جو مرضی ہوتا رہے, باقی اس کو پھر پرابلم پرواہی نہیں ہوتی. تو لہٰذا ابھی ہمارے پاس ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایک آڈیو وہ ہیکر نے جو لیک کرنی تھی, اس آڈیو میں میڈیا نے دیکھ لی ہے, وہ کل صبح دیکھ لی تھی, سن لی تھی. اس میں عمران خان صاحب ممکنہ نااہلی کے بعد لیڈرشپ کے لیے بیگم بشرا مانیکا صاحبہ کو وہ مشورہ لے رہے ہیں 2 آدمیوں سے, اور وہ 2 آدمی جو ہیں ان کو کسی اور آدمی کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کا نام اس گفتگو میں نہیں ہے, مگر وہ کوئی بزدار ٹائپ کیریکٹر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو کنٹرولیبل ہو. تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی جگہ پر اوپر سے جو آرڈر آ رہا تھا, جو ان کو فیور مل رہی تھی, اس کے اندر بھی تھوڑی سی کوئی سپیڈ سلو ہوئی ہے, مگر ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. جو بندے ان کے پکڑے ہیں ان کو اس طرح سے پٹائی نہیں ہو رہی. تو ان کو مین میرا خیال ہے کوشش یہ ہوگی کہ باجوہ صاحب کے فوراً بعد قائل کیا جائے کہ آؤ فیئر پلے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پالیٹکس میں آؤ, تم اسمبلی کے اندر آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم نے جو کچھ کیا ہم بھی معاف کر دیتے ہیں, اپنی صرف لینگویج صحیح کرو اور اسمبلی کے اندر آ کر بات کرو تاکہ قانون سازی کر سکیں. میری اوپینین ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. اس پہ کچھ خبریں بھی ہیں, ہم آگے جا کے شیئر کرتے ہیں آپ سے, کہ ایک بہت بڑی مطلب بیک ڈور چل رہا ہے, کیونکہ لانے والوں نے عمران خان صاحب کے ترلے منٹوں کے بعد لانے والے ظاہر ہے کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہتے, اور وہ سچ مچ میں اس وقت نیوٹرل ہیں. تو وہ انہوں نے کہا جی جو بات کرنی ہے حکومت سے بات کریں, اور اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ہمارے پاس کچھ رپورٹ بھی, بلکہ آج انصار عباسی صاحب نے اس پہ ایک سٹوری بھی کی, اسد صاحب نے جوائن کیا,
السلام علیکم اسد صاحب. جی وعلیکم السلام خان صاحب، السلام علیکم. پریز بھائی السلام علیکم. آپ کی پوری آڈینس کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھنے والے جو ہیں وہ پلیز تمام دوست، ایک تو ہمارا نیا چینل ہے ایک، اس کو بھی پلیز سبسکرائب کرتے جایا کریں. اور اسد صاحب کے چینل پہ، ارشد پرویز صاحب کے چینل پہ لائیو پروگرام چلتا ہے. جو دوست وہاں دیکھ رہے ہیں یا ہمارے چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ادھر جا کے سبسکرائب کر دیں. سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے، ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے. اور ڈیفینیٹ جب زیادہ سبسکرائبر ہوں گے تو اس کی جو ویورشپ وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. اور مقصد بھی یہی ہمارا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تک. ارشد صاحب، اعظم سواتی صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے. عمران خان صاحب نے ان کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کی ہے اور کچھ ننگی پھنگی باتیں کی ہیں، اور چیف جسٹس سے صرف اس لیے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے کہ اسد جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان پر بڑا تشدد ہوا ہے. تشدد تو کسی جگہ پہ کوئی رپورٹیں یا کچھ ایسی نظر آئی نہیں رہی ہمیں. سر یہ بیوقوف بنا رہے ہیں قوم کو. تشدد، سر تشدد کسی کے اوپر ہوا ہو اور وہ جنسی تشدد ہوا ہو، وہ بندہ ایسے بیٹھ نہیں سکتا. ان کو وہ تشدد والی ویڈیو دکھائے نا، وہ پروفیسر کی، ویڈیو بھی گودا والے ٹویٹ کی پروفیسر تھی کی. جی ویڈیو بھی ٹویٹ کی ہے جس میں وہ ان کو جو ہار پہنا کے لایا جا رہا ہے، گاڑی میں بٹھا رہے ہیں، تو جس کے ساتھ جنسی زیادتی ہو اس کو کم از کم چھپا کے لاتے ہیں. منہ لکیا ہوتا ہے، وہ تو کسی کے سامنے نہیں آتا. اعظم سواتی کو ہار کس بات کے ڈالے ہوئے تھے؟ وہ بغیر گدی کی سائیکل چلاتے رہے، کیا کرتے رہے وہ؟ مطلب ہار تو بندہ کوئی بڑا کام کیا ہو بندے نے، تو بندے نے ہار پہنے ہو. آپ جو ہے وہ حکومت کے مخالف اور ریاست مخالف جو ہے وہ پروگرامز کرتے پھر رہے ہو اور ایسے بیان دیتے پھر رہے ہو. بعد میں ایف آئی آپ کو پکڑتی ہے تو آپ جو ہے نا اپنے کپڑے اتروا کے آگے سامنے آ جاتے ہو. مطلب اتنے ننگے لوگ ہیں یار. سندیلا صاحب یقین کریں، اگر کل کو ہمیں بھی خدا نہ خواستہ یا اگر ہم کوئی ریاست کے مخالف کے بیان دیں اور ایف آئی اے ہمیں بولے کہ بھی چلو طلب کر لیں، ہم تو 100 دفعہ بلکہ ہم تو خودکشی کر لیں اگر کوئی ہم پہ الزام لگاتے کہ جنسی زیادتی ہوئی ہے آپ کے اوپر. اتنی شرم و حیا ختم ہو چکی ہے لوگوں کے اندر. یہ کپڑے اتارنا ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ کوئی نارمل بات ہے کہ آپ کے کسی نے کپڑے اتار دیے، آپ کو کسی نے ننگا کر دیا، آپ کے ساتھ کسی نے جنسی زیادتی کر دی. ان کے لیے جسٹ نارمل تھنک. اور یہ چیز اس کو عکاسی کرتی ہے کہ جو یہ اپنے پرائیویٹ بیڈ رومز کے اندر جو حرکات کرتے ہیں نا، یہ گندگی اور یہ جو بے شرمی ہے نا سر، یہ وہیں سے آتی ہے. جب آپ اپنے پرائیویٹ جو ہے نا وقت کے اندر جب اس طرح کی حرکات کرتے ہیں نا جب آپ لوگ، تو انسان کی بے شرمی اور بغیرتی سامنے آتی ہے. اور وہ یہی سامنے اب کھل کے سامنے آ رہی ہے چیزیں. یہ آ کے ایزیلی اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب سابق وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پوری دنیا سنتی ہے اور وہ آگے کہہ رہے ہیں میرے کپڑے اتارے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ بھی نا یہ بیان دے کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کوئی، یا مجھے ننگا کر کے انہوں نے مارا ہے یا کچھ کیا ہے. مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کی ایگزامپل اس لیے دی کیونکہ وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے اس کام کے اندر. لیکن مجھے ایک ویسے اور شک ہے، میں آپ کو بتاؤں، کہیں اگر عمران خان کو 3 دن کے پکڑ لیا تو عمران خان بھی شاید کہیں یہ الزام لگا دے کہ میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کیونکہ مجھے بھی پکڑا تھا. مجھے تو اس بات پہ بھی خان صاحب اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انسانی، یہ جو اسد بھائی نے بہت خوبصورتی سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ان کو جھجک کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی نا، اس پر بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، مگر جو چیز انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، کوئی عمل ہے، اعمال ہے، کوئی ایمانیات ہے، اخلاقیات ہے، کوئی پیشہ ہے، جیسے کرسی بنانے والا ہے، اس کی زندگی میں کرسی بنانا ہے، آپ اسے کہیں وہ 2 دن آپ کو باتیں کرتا رہے گا، ہے نا. مگر اس کی زندگی میں اگر کوئی ایمان نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، حیا نہیں ہے، کوئی ادب نہیں ہے، جو خدا سے نہ نہیں ڈرتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جی وہ محلے والوں سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں نا جی محلے والے دیکھ لیں گے، کچھ ایسا نہیں کرنا. پھر کوئی ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہماری جنریشن ہے، ہم ماں باپ سے بھی ڈرتے رہے، اب ہم اپنی اولادوں سے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھے. پھر کوئی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتے یا ڈرتے ہیں. اس طرح کے یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ سے نہیں شرماتے. سر آخر میں ایسے لوگ ہوتا ہے جو اس کو اپنے آپ سے شرم آتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسا انسان سمجھوں گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں یہ اعمال ہیں، اس لیے ان کے لیے ان باتوں کے اوپر گفتگو کرنا، عیاں کرنا، راز کا فاش کرنا، دوسرے پہ آرام سے الزام لگا دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی کیونکہ ان کی زندگیوں میں یہ معاملہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چور پکڑا گیا کس صحابہ کے زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں، اور حکم ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے وہ تھا کوئی امیر آدمی تھا، تو اس نے
استدعا کی خلیفہ سے شاید غالباً اگر غلطی ہو جائے تو ساتھی معاف کر دیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے معاف کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تجھے اللہ نے فاش کیا ہے, تو پکڑا گیا نا, پہلے اللہ تیری معاف کرتا رہا, جب اللہ نے یہ تجھے پکڑانا تھا نا, تجھ سے تیری غلطی فاش کر دی ہے, تو اب تیری سزا ہے. تو ان کو بھی یہ جو سٹیج ملا ہے نا, میرا خیال ہے یہ ان کو فاش کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سٹیج دے دیا, اور یہ کھیل کے سامنے آ گئے, آپ کے سامنے. میں نے ابھی دیکھا ان کی باڈی لینگویج کو, محترم ہے ہمارے اعظم سواتی صاحب, مگر وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی وہ فتوحات کر کے آئے. بالکل ٹھیک, ایسے ہی ہے. ویسے بھی آپ نے جو کہا نا کہ جو انسان کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, خدا نہ کرے, آپ نے دیکھا ہے کبھی, اب تو شاید زمانہ بڑا بدل گیا ہے, ہمارے چائلڈ ہوڈ بچپن میں ہم لوگ جب اسکول کالج یونیورسٹی جایا کرتے تھے, اپنے ولیجز گاؤں سے شہر آیا کرتے تھے لاہور نا, تو اکثر آپ کو بسوں والے اڈے, اس وقت ڈیفینیٹ بسوں پہ ٹریول ہوتا تھا یا ٹرینوں پر, تو وہاں پہ آپ کو لوگ ملتے تھے کہ ان کا پرس چوری ہو گیا یا کچھ وعدہ گھاٹا ہو گیا, وہ پیسے مانگ رہے ہوتے تھے. اور میں بلیو کریں کہ میرا بلیو یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ جینون یہ واقعہ ہو جائے, وہ کسی کو جا کے یہ کہہ سکے گا نہیں کہ مجھے 150 دے, میں نے ٹرین کا ٹکٹ لینا ہے. سوال ہی نہیں پیدا. جو روز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو وہاں پہ بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں کہ ہمارا گم ہو گیا, ہم نے سائی وال جانا ہے, اور مزے کی بات ہے ہفتے بعد وہ بھی پھر وہ آپ کو وہیں پہ بندہ نظر آ جائے گا, سائی وال نہیں پہنچا 6 مہینے. اور کسی کے ساتھ جینون یہ چیز ہو جائے, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں مطلب کیا ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے, اس میں ریپ کے کتنے کیسز اس ڈر سے نہیں ہوتے کہ ہم بدنام ہو جائیں گے. جی جی, کتنے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے, ڈر سے رپورٹ ہی نہیں ہوتے. آج ڈاکٹر شازیہ اور بلوچستان کا کیس ایک محفل میں زندہ ہوا, بات ہو رہی تھی, تو اس میں ڈاکٹر شازیہ کا ایک سٹیٹمنٹ میرے پاس, مجھے یاد تھا, نوٹس میں میرے رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپس کہنے لگی کہ پہلے ہمارے ہاں میرے ہاں یہ مشورہ ہوا کہ میں اس کو چپ کر جاؤں تاکہ ہماری نا بدنامی نہ ہو. جی, اس نے, وہ عورت نے کہا, جو وہ یاد ہے وہ سوئی کے علاقے میں کیس ہو گیا تھا. مگر اس میں ایک انٹرسٹنگ نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نوٹس میں مجھے سامنے آیا کہ شازیہ صاحبہ کو, ڈاکٹر شازیہ خالد صاحبہ کو پاکستان سے جبری بھگانے میں, ڈرانے میں, نکالنے میں محسن بیگ صاحب نمبر 1 آدمی تھے. محسن بیگ صاحب نمبر 1 آدمی تھے اس کو عورت کو ڈرانے دھمکانے میں. ہاں جی, ان کو کہ بھائی آپ کو یہاں خطرہ ہے, آپ بھاگ جائیں, آپ کینیڈا چلے جائیں, کینیڈا دیر ہوگی, لندن چلے جائیں, ویزا خود اپلائی کر دیا, فیس خود دے دی انہوں نے. تو وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ محسن بیگ اب تو عمران خان کی مخالفت میں کھڑے ہیں آج. جی جی جی, وہ یہ سارا کچھ ایسے ہی چلتا ہے. اچھا اسد صاحب, یہ دیکھیں یہ جو ججوں پر بندوقیں تانے تحریک انصاف کے لیڈران کھڑے ہیں آج, انہوں نے جس طرح مطلب کہ مخاطب کیا کہ چیف جسٹس صاحب آپ استعفیٰ دے دیں, میں اکیلا نے, ارے میری 3 پوتیاں بھی ساتھ آ رہی ہیں وہ آگے پیچھے. سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا, اتنی دیر میں تو جیب قطرے کی ضمانت نہیں ہوتی جتنی دیر میں جناب اعظم سواتی صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے. تو اس میں کون سے اتنے کا ظلم زیادتی ہو گیا, اتنا تو مطلب کہ بڑا نارمل سا ہے. ہمارے تو جو لیڈران ہیں ان کے خلاف تو آپ کو پتا ہے کیا کیا نہیں کیا گیا. جج صاحبان کی طرف جو ان کے فیصلے تو تھے ہی, ان فیصلوں میں جو لفظ تھے وہ آپ کو شاید یاد ہوں گے, جن لفظوں سے وہ فیصلے لکھے گئے ہیں, انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں یا ججوں کے خلاف یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے یا باہر نکلے. اصل مافیا تو پھر تحریک انصاف والے ہوئے نا سر. دیکھیں سندرا صاحب, ہم جو گفتگو کرتے ہیں نا اپنے پروگرام کے اندر, وہ شہباز شریف نے آج ہو بہو وہی الفاظ دہرائے, اور ہو سکتا ہے آپ کا کہیں کلپ پہنچ گیا ہو شہباز شریف تک گھوم پھر کے. انہوں نے آج ان سے ایک بات کی کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, فورن فنڈنگ کیس اور بشرا مانے کا. انہوں نے پھر وہ جو یونیورسٹی تھی, کون سی یونیورسٹی ہے وہ, الفیض یونیورسٹی نہیں, قادر یونیورسٹی, روحانیت والی جو ہے جہاں پہ غلط نام نکل گیا میرے منہ سے, جو قادر یونیورسٹی, فیض یونیورسٹی نہیں تھی وہ, قادر یونیورسٹی تھی. تو خیر یونیورسٹی سے تو ہم فیض حاصل کرتے ہیں, فیض یاب ہوتے ہیں تعلیمی اداروں سے. تو وہ اس کا ذکر کیا رپورٹر نے, اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس فرق ہوگی کے خلاف کرپشن کے سارے کیسز ہیں, آپ پکڑتے کیوں نہیں ہے. تو شہباز شریف نے کہا کہ میں عمران خان نہیں بیٹھا ہوا وزیر اعظم سیٹ کے اوپر, ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے 90 دن کے لیے اندر ڈال دوں اور بولوں گا اس کو پکڑو اس کو پکڑو, اداروں کو ایف آئی اے کو بولوں اس کو پکڑو, نیب کو بولوں اس کو پکڑو. میں یہ نہیں, میں اس لیے کرسی پہ نہیں بیٹھا. آپ یہ تو دیکھیں کرسی پہ بیٹھا ہوا کون ہے اس وقت. اس نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں آئین و قانون, ہم بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان اب آئین و قانون سے چلانا پڑے گا, نہیں چلائیں گے
تو پھر بڑھ جائیں گے سارے, اور کدھر جا کے بڑھیں گے کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا اس بات کا. اگر آپ آئین و قانون سے اب بھی پاکستان کو نہیں چلائیں گے, اتنی مار کھانے کے بعد بھی, اتنے تجربوں کے بعد بھی, اور یہ آخری تجربہ جو ہم نے کیا ہے عمران نیازی کے نام سے, اس تجربے کے بعد بھی ہم لوگوں کو اگر عقل نہیں آئے تو پھر تو ہماری عقلوں پہ ماتم کرنے کا مقام ہے سندرا صاحب. اتنی سی بات ہے صرف. اب یہ جو معاملات ہے اعظم سواتی والا معاملہ ہے, میں لائر تو نہیں ہوں, آئی تھنک کسی وکیل سے یہ سوال کیا جائے تو زیادہ بیٹر ہے کہ وہ ان کی ضمانت کیوں ہوئی, کیا یہ بیلیبل افینس تھا, کیا اس کے اوپر ضمانت بنتی تھی, چل کے جمع کروائے ہوں گے ڈیفینیٹلی. اور ایک سینیٹر بھی ہے, سینیٹر کے پاس کچھ میرے خیال سے کچھ ایمنسٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس, تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی. اور جو انہوں نے حاصل کرنا ہوگا اعظم سواتی سے, اور یہ بڑے بڑے قسم کھوچر قسم کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, یہ اندر جاتے ہیں اور اندر بیان دے دیتے ہیں بغیر کسی چھترو چھتری کے. یہ سب بک کے آ جاتے ہیں اندر بیٹھ کے, یہ اندر گارنٹیاں دے کے آتے ہیں کہ ایسا ایسا سارا. ورنہ آپ بتائیں کہ اتنی تیزی سے جو فیصلے ہو رہے ہیں عمران خان کے خلاف وہ ایویں ہو رہے ہیں, کوئی انفارمیشن مل رہی ہے لوگوں کو اندر سے تو اتنا کچھ ہو رہا ہے نا. تو عمران خان نے جو ایک اتنی سی آج بات کی نا, انہوں نے کہا کہ کارکن ڈرے مت, کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوگا آپ لوگوں کے اوپر, گارنٹی دے رہا ہے وہ. کوئی ان کو رپورٹ کر رہا ہے اداروں کو کہ اندر خوف ہے, اندر کارکنان میں, اندر جو ورکرز ہیں ضلعی سطح پہ یا شہری سطح پہ, ان میں خوف ہے اس چیز کا کہ بڑی پھینٹی پڑتی ہے, ہم نہیں نکلیں گے باہر, ہم لوگوں کو نہیں نکال پائیں گے. اور جس طرح کا 25 مئی کو واقعہ ہوا ہے, جو فیملیز ہیں خاص طور پہ وہ تو ڈر گئی اس وقت, وہ تو کہتی ہے ہم پاگل ہیں. اور پھر اس کے بعد جو امریکن بیانیہ جو ڈیفیوز ہوا ہے جس طریقے سے کیا انہوں نے, اور پھر یہ جو چور ثابت کیا اس کو, مطلب سرٹیفائڈ کرپٹ انسان پاکستان میں پہلی مرتبہ جس کو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے, تو اس کے بعد تو اور لوگ جو ہے نا ان کا مورال ڈاؤن ہو گیا. تو میرے خیال سے عمران خان اب کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس کے تحت وہ لوگوں کو دوبارہ سے چارج کر سکے, کیونکہ فی الحال جتنا کچھ ہوا تھا, عمران خان جتنا کچھ ڈیولپ کر سکا تھا, وہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ ڈیفیوز ہو گئی ہیں. باقی آپ نے جو بیک ڈور کی بات کی تھی اس پہ آپ سوال کریں گے تو میں اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں, لیکن میں راجہ صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں. ایسا دیکھتے خان صاحب نے کہا کہ جمعرات یا جمعے کو وقت دوں گا, یہ جمعرات جمعے کو وقت کیا سوموار منگل بدھ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان سے جو امیدیں ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی, اس لیے جمعرات جمعے کو بتائیں گے. دوسرا, خان صاحب نے انجوائے کرنے کا کچھ کہا ہے, تو جو آپ کے دوست ہیں ان کے ہوٹل کے کام کاروبار پھر چمکنے والے ہیں, کیا انجوائے ہوگا اس میں, یا کیا اس میں چیزیں ہوں گی؟ میرے دوست تو نہیں ہے, بہرحال وہ دوست کے دوست تھے جن کا کاروبار چمکا تھا. تو اب اس کے بارے میں یار کیا مزید کہا جائے. میں تو بہرحال نیازی صاحب کو ایک میں کریڈٹ دوں گا, کریڈٹ سے پہلے بلکہ I was shocked also this morning جس وقت میں نے اعظم سواتی کو دیکھا تو اس تصویر میں نیازی کے پاس بیٹھا ہوا کہ میں نے کہا یار اس کی تو بیل بھی ہو گئی ہے. تو ابھی بھی کسی نہ کسی جگہ پہ سیم پیج کسی نہ کسی حد تک باقی ہے, جو ان کو جو ہے اس لیول پہ جا کے کسی قسم کی ہارڈ ٹائم نہیں دیا جاتا. تو ابھی بھی چیزیں جو ہے نا وہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آئی. ہمیں ابھی بھی جو ہے ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. ابھی بھی ہم فلی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. جس طرح کے حالات ہیں یا جس طرح کا یہ فیصلہ آیا ہے یا جو بھی ہے, ابھی بھی اس میں کافی جو ہے نا وہ ایریاز ایسے ہیں جو ابھی بالکل کلیئر نہیں ہے. تو ہمیں اب بڑا دھیان سے فوکس ہمیں ٹھیک رکھنا چاہیے اور چیزوں کو جو ہے نا وہ فار گرانٹڈ نہیں لینا چاہیے. یہ پیج کسی نہ کسی جگہ پہ ابھی بھی قائم ہے, تو اس حساب سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آگے چل رہی ہیں. ہمارے جو لیڈران جو ہیں وہ کوئی بات بھی ایسی نہ کریں تو وہ 7 7 8 9 مہینے کے لیے جیل میں چلے جائیں, ان کی بیل نہ ہو جی میاں جوید لطیف صاحب کی طرح, اور باقی ان کے علاوہ کتنے ہیں, اور ان کے اتنے بڑے بیان دے دیں اور ان کو جو ہے نا وہ 2 دن کے بعد چھوڑ دیا جائے, تو things are still you know not so clear. So ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑا سا دھیان جاگتے رہنا چاہیے, ہمیں جاگتے رہنا چاہیے اور فلی ہمیں جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, چیزوں کو الرٹ رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیں نیازی صاحب کی ایک مہربانی کہ ہم زندگی بھر میں ہم نے بڑے قصے کہانیاں سنی, ہم سب نے, آپ نے بھی سنی ہوں گی, آپ نے شیخ چلی کے واقعات سنے جو کئی صدیاں پرانے واقعات ہیں, مگر ان کو حقیقت کا
रूप जिस बंदे ने दिलवाया वो न्याजी साहब थे, अंडे कट्टे, यू नो, चूजे, भैंसें। चिल्ली का जो है ना वो याद आया बंदों को यार इस तरह का शेख चिल्ली था। फिर आपने एक फिक्रा बड़ा सुना होगा कि चोर मचाए शोर जी, ठीक है जी, उसको हकीकत का रूप अगर जिंदगी में मैंने देखा है तो वो न्याजी का रूप है जी। वो अब भी कह रहा है कि मैं चोरों के खिलाफ अपनी जदोजहद जारी रखूंगा। कल भी जो है वो बंदा जब उसने बात की वो कितनी डटाई और बगैरती के साथ कह रहा था कि ये चोर डाकू, आज भी साथ साथ ये हम जिन्स प्रस्त है जो पूरी दुनिया जानती है, ये कोई किताब में लिखी बात नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, ईच एंड एवरी पर्सन यू नो इन दिस वर्ल्ड नोज कि ये जो है गे है अनफॉर्चुनेटली, और गे होने के बावजूद वो सीना तान के चलता है। इस लेवल की बगैरती ना आपने जिंदगी में सोची होगी, किसी को करते ना देखा होगा। तो इस लेवल पे अगर कोई बगैरती पे आ जाए तो उसका फिर आप क्या बिगाड़ सकते हैं? बिगाड़ सकते हैं। उसका हल मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही है और वो है लाले लाले लाले। राणा सनाउल्लाह साहब इसके हल है। राणा साहब के साथ वो छितर हो और लाल करें तो शायद जो है ना कुछ चीजें बेहतर हो, वरना जो है ना ये बगैरती इस बंदे की खत्म नहीं होती। और अभी भी जो कहता है कि याशी होगी, मजे आएंगे, तो यू नो लाइक अब इसके बारे में क्या कहा जाए? वो कल वाली बात आप वाली। खान साहब आज बड़ा एक मजे